حالم از قلم نمرہ احمد۔ سن باؤ وانگلی کی سرخ حویلی چاندنی میں ڈوبی اپنے ڈھیروں راز چھپائے وہاں کھڑی تھی۔ اس کا صحن اب مزید ویران لگتا تھا کیونکہ مجسمہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اس کا ملبہ تک صاف کر دیا گیا تھا۔ برآمدے میں بنے آتش دان میں ہیٹر جلا تھا جس سے صحن سے آتی سردی کو روک رکھا تھا۔ کنواں، درخت اور صحن کا سرخ اینٹوں والا فرش سب خاموشی سے برآمدے کو دیکھ رہے تھے، جہاں آتش دان کے قریب الیکٹرک چولہے پر رکھے کیتلی میں پانی گرم ہو رہا تھا۔ فاتح وہیں کھڑا تھا، سیاہ پینٹ پر کوری سفید سویٹر پہنے، وہ ماتھے پر بال بکھرائے موبائل پر میسج دیکھتا۔ بی این کے صدر سے مختلف ایک بیزار سا آدمی دکھائی دیتا تھا۔ دفتن گیٹ پر گھنٹی بجی تو فاتح نے گہری سانس لی، موبائل رکھا اور پہلے کیبنٹ کی اوپر ہی کیبنٹ کھولی، ایک اور مگ نکالا اور میز پر موجود اپنے مگ کے ساتھ رکھا۔ پھر کیتلی میں ایک دوسرے فرد کی چائے کے پانی کا اضافہ کیا۔ مجھے معلوم تھا تم آؤ گے، دروازہ کھول کر اس نے جتا کر کہا اور خود واپس مڑ گیا۔ ایڈم اس کے تعاقب میں برآمدے تک آیا جہاں اب کیتلی میں پانی کھولتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے آپ پر اعتبار کیا اور آپ نے پولیس بلا لی، ایڈم برہمی سے کہتا وقت برآمدے میں آ رکا۔ اگر مجھے پولیس بلانی ہوتی تو پہلے ان کو ذوالکفلی کے گھر بھیجتا جہاں وہ پناہ لیے ہوئے ہے۔ وہ اب پتی کے ڈبے کا ڈھکن کھول رہا تھا۔ ایڈم کی طرف پشت تھی اور چہرہ سنجیدہ لگتا تھا۔ تو پھر وہ کیوں سمجھی کہ آپ نے؟ ایڈم الجھن اور خفگی سے بولا، کیونکہ وہ خوف زدہ ہے۔ اس نے مٹھی میں سوکھے پتے مسلے اور کیتلی میں جھونکے، پتے گرتے ساتھ ہی گرم پانی کے بھنور میں پھنستے چلے گئے۔ تو آپ کو ان کا خوف دور کرنا چاہیے تھا۔ ایڈم کی آواز بلند ہوئی۔ میں نے پولیس نہیں بلائی، وہ کسی اور کے لیے آئی تھی۔ سڑک پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ٹھنڈے سے انداز میں فاتح نے اپنی صفائی دی، ساتھ ہی کیتلی کو ہینڈل سے پکڑ کر ہلایا۔ پتے پانی میں گھلتے ساتھ ہی اسے رنگین کر رہے تھے۔ سارے برآمدے میں چائے کی خوشبو پھیلتی جا رہی تھی۔ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ گرفتاری دیں؟ اس نے بٹن دبا کر تپش دھیمی کی اور کیتلی کو ڈھانپ دیا۔ پھر ایڈم کی طرف مڑا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا، کیونکہ فرار حل نہیں ہوتا، انسان کو حالات کو فیس کرنا چاہیے۔ مگر آپ خود تو ایسا نہیں کر رہے۔ معاف کیجیے گا، آپ اس آف شور کمپنی کے بارے میں واضح جواب نہیں دے رہے۔ اتنے دن سے سب آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ فاتح سپاٹ نظروں سے چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تم کیوں چاہتے ہو کہ وہ بھاگتی رہے؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ہر فیصلے میں ان کا ساتھ دوں، غلط فیصلوں میں بھی۔ انسان کو ہر وقت ناسے دوست نہیں چاہیے ہوتے سر، کبھی کبھی صرف غم بانٹنے والے اور ہر حال میں ساتھ دینے والے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ جتا کر بولا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کس بات کا غصہ تھا اسے، اور تم اسی لیے اس کی مدد کر رہے ہو تاکہ وہ ساری عمر بھاگتی رہے۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ مجھے ان پر اعتبار ہے۔ چیتالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ فاتح مڑا اور چولہا بند کر کے کیتلی کا ڈھکن اتار دیا۔ خوشبودار بھاپ تیزی سے اوپر کو اٹھی۔ اس نے چہرہ پیچھے کر لیا اور چھالنی پیالی پر رکھ دی۔ پھر کیتلی سے سنہری دھار اس میں الٹنے لگا۔ تم اس کی کس کام میں مدد کر رہے ہو؟ وہ کیا کرنے کا سوچ رہی ہے؟ اگر چیتالیہ مجھے کوئی کام کہے گی تو میں آنکھیں بند کر کے اسے کروں گا، کسی کو بتائے بغیر، چاہے وہ کام اس کے اپنے لیے بھی برا ہو۔ ہاں، اب وہ سر جھکائے دوسری پیالی میں چائے اڈیل رہا تھا۔ پتوں کی کڑک دار خوشبو سارے برآمدے کو معطر کر گئی تھی۔ وہ ان کو کسی بھی چیز کے لیے انکار نہیں کر سکتا۔ وان فاتح دونوں کپ اٹھائے اس کی طرف مڑا اور سادگی سے پوچھا، کیوں؟ کیا تمہیں ڈر ہے کہ شہزادی تمہارا دایاں ہاتھ کٹوا دے گی شاہی مورخ؟ اور ایک پیالی اس کی طرف بڑھائی۔ ایڈم بن محمد سکتے میں آ گیا، لب ذرا سے کھل گئے، وہ پلک تک نہیں جھپک سکا۔ چائے، فاتح نے اسے پکارا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک بڑھا ہوا تھا۔ ایڈم کے کاندھے ڈھیلے پڑ گئے، ساری ناراضگی ہوا ہو گئی۔ اس نے مرے مرے ہاتھوں سے کپ تھاما، آنکھیں ابھی تک بے یقینی سے فاتح کو تک رہی تھیں۔ آپ کو سب یاد ہے؟ کیا تمہیں ابھی بھی شک ہے؟ اپنے کپ سے گھونٹ بھر کر اس نے پیالی نیچے کی اور چھوٹے قدم اٹھاتا
برآمدے کے ستون کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ سامنے چاندنی میں ڈوبا صحن خاموش پڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کب سے؟ ایڈم نے کمزور لہجے میں پکارا۔ گرم کپ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں میں سر پڑتا جا رہا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ نیند کتنی گہری تھی؟ جاگنا زیادہ اہم ہے۔ وہ اندھیرے درخت کو دیکھتے ہوئے گھونٹ بھر کر بولا۔ مگر کیسے؟ ایڈم بے جان قدموں سے چلتا اس کے عقب میں آ رکا۔ کل رات یہاں آنے سے پہلے میں نے ایک کاغذ لکھا تھا۔ اس کو دراز میں رکھنے کے بعد مجھے ملاقہ آنے تک سب یاد آ گیا، ایسے جیسے کبھی بھولا نہیں تھا۔ اور آپ نے چیتالیہ کو نہیں بتایا؟ وہ صدمے سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وان فاتح نے جواب نہیں دیا۔ وہ سامنے درخت کو دیکھتے ہوئے گھونٹ گھونٹ چائے پیتا رہا۔ اگر آج آپ ان کو بتا دیتے تو وہ کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کل وہ مجھ سے ملے۔ اس نے ایڈم کی بات کاٹی۔ چند دن پہلے اس نے کہا ہوتا تو ایڈم سختی سے انکار کر دیتا، مگر اب سب بدل چکا تھا۔ اس نے سر تسلیم میں خم کر دیا۔ کل رات وہی وقت وہی جگہ، مسکرا کر کہتے ہوئے فاتح اس کی طرف مڑا۔ وہ بالکل پرسکون لگتا تھا۔ سو کہ ایڈم نے پھر سے سر کو جنبش دی۔ اب وہ ان دونوں کے درمیان نہیں آ سکتا تھا۔ تمہارے خیال میں وہ دوبارہ ملنے پر راضی ہو جائے گی؟ انہوں نے مجھے ایک کام کہا ہے، میں اس کے بدلے ان سے ملنے آپ سے ملنے کے لیے ان کو کہوں گا۔ اس نے چائے سے بھرا کپ واپس رکھا اور مڑ گیا۔ تب فاتح نے اسے پکارا، ایڈم تھینک یو۔ ایڈم اس کی طرف پشت کیے چند ثانیے کھڑا رہا۔ فاتح نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس نے لب کاٹے تھے اور آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ وہ چند لمحے جس کا اس کو ہمیشہ خوف رہا وہ آ گیا۔ فاتح کو تالیہ یاد تھی اور تالیہ کو وہ کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر واپس آ گئے تھے۔ وقت کے اس چکر نے اگر کسی کو برباد کیا تھا تو وہ ایڈم بن محمد تھا۔ آپ کو شکریہ کہنا بھی چاہیے سر، کیونکہ شکر ہے کہ ایڈم بن محمد کوئی خود غرض آدمی نہیں، ورنہ… اور پھر سر جھٹک کر وہ آگے بڑھ گیا۔ وان فاتح افسوس بھری نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ ایڈم بن محمد کے ان کہے الفاظ میں کیسا درد پنہاں تھا۔ ذوالکفلی کا گھر اگلی صبح اپنے مالک کی غیر موجودگی میں مزید ویران نظر آنے لگا تھا۔ وہ شہر سے باہر تھا، اس لیے آج اس نے تالیہ کا کھانا ٹریپ ڈور سے نیچے نہیں رکھا تھا۔ وہ اب خود کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ ذرا سے کھٹکے پر چونک جاتی، بار بار کھڑکی کے بلائنڈرز کو 2 انگلیوں سے کھولتی اور درز سے باہر جھانکتی۔ ارد گرد سب سکون تھا، صرف وہی خوف زدہ تھی۔ ناشتے کی ٹرے لیے وہ دیوان خانے میں آئی اور اسے فرش پر اپنے سامنے سجایا۔ پھر کافی کا مگ اٹھایا ہی تھا کہ نظریں شیلف پر پڑیں۔ وہاں قطار میں بوتلیں رکھی تھیں۔ وہ اپنی بوتل کو پہچانتی تھی جو عرصے سے خالی ہو چکی تھی، مگر مرکزی مقام پر رکھی وان فاتح کی بوتل بھی آج وہ بھی خالی تھی۔ تالیہ کے لب بے یقینی سے کھل گئے۔ اس نے پرسوں رات یہ بوتل غور سے دیکھی تھی۔ یہ 3/4 بھری تھی۔ کل وہ اسے دیکھ نہیں پائی اور آج یہ خالی تھی۔ وان فاتح کی یادداشتیں اس کے ذہن کو واپس مل گئیں۔ کب؟ یقیناً پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ وہ گزشتہ رات ملاقہ آیا اور پچھلی رات تالیہ سے ملا تھا۔ کیا تب اس کو سب یاد تھا؟ پھر بھی اس نے پولیس بلا لی۔ اس نے تالیہ کو بتایا کیوں نہیں؟ چند لمحے وہ شوق میں بیٹھی رہی اور پھر اسے ڈھیروں غصہ آیا اور آنکھیں بے بسی بھرے زخمی پن سے بھر گئیں۔ وہ مارے باندھے ناشتہ کرنے لگی۔ بار بار آنکھوں میں پانی آتا، مگر وہ اسے ہتھیلی سے رگڑ دیتی۔ تبھی گھنٹی بجی۔ تالیہ کرنٹ کھا کر اٹھی، تیزی سے ٹخنے سے بندھا خنجر نکالا۔ اس کی رنگت سفید پڑ گئی تھی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے دم سادے کھڑی رہی، پھر باہر سے آواز آئی، میں ہوں ایڈم، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی آ جاؤ گے۔ وہ اسے اندر لائی اور پھر دروازے کو لاک کیا، چٹکنی بھی چڑھائی اور بولٹ بھی اٹکایا۔ آج موسم قدرے ٹھنڈا تھا، اس لیے ایڈم نے جیکٹ پہن رکھی تھی، مگر گھر گرم تھا۔ اس نے راہداری میں آتے ہی جیکٹ اتاری اور اسے افسوس سے دیکھا جو اب کھڑکی سے باہر کا جائزہ لے رہی تھی۔ فکر نہیں کریں، کوئی میرا پیچھا نہیں کر رہا، میں بہت احتیاط سے آیا ہوں۔ تالیہ نے سر جھٹکا، دیوان خانے میں چلی آئی۔ وہ اس کے پیچھے آیا اور بنا تمہید کے کہنے لگا، وان فاتح کو سب یاد ہے، جانتی ہوں، ابھی دیکھا ہے۔ وہ تلخی سے شیلف کی طرف اشارہ کر کے بولی،
اور واپس فرش پر دوزانوں بیٹھی، ماتھے پر بل تھے۔ اس نے دوبارہ ناشتے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ واہ، خاصا ترقی یافتہ جادوگر ہے ذوالکفلی، کافی اپ گریڈ سسٹم ہے اس کا۔ پھر اس نے تالیہ کے تاثرات دیکھے تو چہرے کو سنجیدہ کیا اور اس کے سامنے بیٹھا۔ انہوں نے پولیس نہیں بلائی تھی، وہ مجھے بعد میں اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ہنوز تلخ تھی۔ ایڈم نے گہری سانس لی۔ وہ سارے مسئلے خود ہی حل کر چکی تھی۔ وہ آپ سے دوبارہ ملنا چاہتے ہیں۔ اب کیا بچا ہے جس کے لیے وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کے پاس میرے سوالوں کے جواب ہیں؟ کیا ان کی طرف میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں ایڈم؟ اتنے مہینوں کے ادھورے جواب اور فاتح کے ادھورے فیصلے یاد آئے تو اس کے دل پر آنسو گرنے لگے۔ جواب ہوگا تو ملنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک دفعہ ان کی بات سن لیجئے۔ آج رات وہی جگہ وہی وقت، فیصلہ آپ کا ہے۔ پھر اس نے جیب سے ایک پوٹلی نکالی اور اس کے سامنے رکھی۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو درکار تھیں۔ تالیہ دنگ رہ گئی۔ یہ تمہیں اتنی جلدی کیسے ملی؟ آپ کو ڈھونڈنا ان جڑی بوٹیوں کو ڈھونڈنے سے زیادہ مشکل تھا۔ مگر تالیہ، آپ کوئی غلط کام تو نہیں کرنے جا رہی؟ تالیہ نے تیزی سے پوٹلی جھپٹی اور کھولی، پھر گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ اگر ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا تو خاموشی سے اس کو نبھاؤ۔ میں کچھ ایسا نہیں کروں گی جس سے کسی دوسرے کا کوئی نقصان ہو۔ ایڈم کو ذوالکفلی کی بات یاد آئی۔ اس نے لمحے بھر کے لیے سوچا کہ وہ کہے اپنی جان مت لینا، مگر نہیں، جس تالیہ کو وہ جانتا تھا وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس نے کچھ نہیں کہا، بس حامی بھر لی۔ میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ چلا گیا تو تالیہ دروازہ بند کر کے راہداری میں آئی تاکہ نیچے جا سکے، مگر اسی پر دوبارہ گھنٹی بجی۔ وہ چونکی، 2 دفعہ 3 دفعہ، کوئی بے چینی سے بار بار گھنٹی بجا رہا تھا۔ پھر دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ اس نے پوٹلی سینے سے لگائے اضطراب سے بند دروازے کو دیکھا۔ اب کون آیا تھا؟ اندھیرا ملاکا شہر کو دھیرے دھیرے نگل رہا تھا۔ اسٹریٹ پولز کی روشنیاں مغرب ڈھلتے ہی جل اٹھی تھیں، مگر وہ اندھیرے سے لڑنے میں ناکام نظر آتی تھی۔ آسمان پر آج ایک بادل نہیں تھا، صرف سناٹا اور تارے خاموشی سے یان سوفو کے کنویں کو دیکھ رہے تھے، جو خستہ حال دیواروں سے گھرے احاطے میں واقع تھا۔ کنویں کی منڈیر پر وہ بیٹھا تھا، ہاتھ میں گھاس کا تنکا تھا جسے وہ دھیرے دھیرے توڑ رہا تھا۔ ٹھنڈ کے باوجود اس نے سویٹر یا جیکٹ نہیں پہنی تھی، بلکہ سیاہ شرٹ کے آستین بھی موڑ رکھے تھے۔ بار بار وہ کلائی کی گھڑی دیکھتا، پھر دوبارہ سے تنکے کے ٹکڑے کرنے لگ جاتا۔ اسے احساس بھی نہ ہوا اور کب فضا میں اس کی مانوس خوشبو گھلتی گئی۔ فاتح نے چونک کر سر اٹھایا، پھر تنکا ہاتھ سے پھسل جانے دیا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی تھی۔ آج اس نے سفید رنگ کا بازو کا رنگ پہن رکھا تھا اور گردن میں مفلر کی طرح سرخ اسٹول لے رکھا تھا۔ بال پن لگا کر آدھے باندھ رکھے تھے اور دائیں کان کے اوپر ننھا سا چیری بلاسم کا نقلی پھول اٹکا تھا۔ کانوں میں قدیم ملاکا سے لائے ٹاپس، ہاتھوں میں وہی سرخ یاقوتی انگوٹھی تھی۔ تالیہ کا چہرہ اسی طرح سفید اور بے رونق تھا، مگر وہ تیار لگ رہی تھی۔ کس شے کے لیے تیار؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں چند لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور آسمان پر بکھرے تارے ان کو۔ تو آپ کو یاد آ گیا کہ آپ مجھے کیسے اکیلا چھوڑ گئے تھے؟ وہ آنکھوں میں گیلا لیے بولی تھی۔ آپ نے میرے باپا سے سودا کر لیا، اپنی یادداشتوں کا سودا، اور مجھے اعتماد میں لینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اس کے پاس بہت سے شکوے تھے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں وقت کی قید سے نکال لاؤں گا۔ آپ مجھے بتا تو سکتے تھے، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں نہ جان پاتی؟ جانتے ہیں، جب ہم واپس آئے اور میں آپ سے پارٹی میں ملی تو مجھے کیسا دھچکا لگا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ آپ مجھے بھول گئے تھے اور مجھے لگا مجھے ساری دنیا بھول گئی ہے۔ آئی ایم سوری۔ وہ اسے نگاہیں ہٹائے بغیر دھیرے سے بولا، میں تمہیں وقت سے پہلے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، تو پھر مجھے آزاد کر دیتے۔ اس زبردستی کے رشتے سے، اس بنا ثبوت کے تعلق سے مجھے خود سے باندھ کر کیوں رکھا؟ وہ بے بسی بھرے غصے سے لبریز آواز میں بولی، میں نے سوچا تھا کہ میں یہ کروں گا، مگر میں نہیں کر سکا۔ وہ شکستگی سے کہہ رہا تھا، میں تمہیں تحریری طور پر آزاد کرنا چاہتا تھا، مگر جب ذوالکفلی نے مجھے وہ 3 سوال بتائے تو مجھے اندازہ ہوا کہ تم میرے لیے سب سے اہم ہو۔ تمہارے بغیر میں کبھی اپنی زندگی کی ان بھولے ہوئے 4 ماہ کو یاد نہیں کر سکتا تھا۔ میں
آپ کے لیے سب سے اہم ہوں۔ وہ تلخی سے سر جھٹک کر ہنسی، پھر آگے آئی اور کنویں کی منڈیر پر بیٹھی، گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں اہم تھی تو مجھے بتا دیتے کہ میرے باپ سے سودا کر لیا ہے۔ میں اہم تھی تو مجھے بتا دیتے کہ آریانہ کی موت میں اسرا کا ہاتھ تھا۔ میں اہم تھی تو اتنے ماہ مجھے ایک باڈی وومین کی طرح ٹریٹ کیوں کیا؟ آپ تو سب بھول گئے تھے، اپنی زندگی، الیکشن اور ہائی ایمبیشن بھی۔ میرے دل پر کیا گزری آپ کو اندازہ بھی ہے؟ وہ دھیرے سے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وقت کے دونوں مسافر اب شکستہ حال سے کنویں کی منڈیر پر بیٹھے اندھیری دیوار کو دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھا تھا میرا بھول جانا ٹھیک ہے، تم آزاد ہو جاؤ گی اور میں واپس اپنی زندگی میں چلا جاؤں گا۔ میرے ایمبیشن مختلف تھے، مجھے اپنے ملک کو تسخیر کرنا تھا، میں وہ سب بھلا دینا چاہتا تھا۔ مجھے بھی۔ شہزادی نے گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھا تو فاتح نے چہرہ اس کی طرف موڑا۔ میں غلط تھا، مجھے راجہ سے سودا کرنے کے بعد علم ہوا کہ آریانہ کو کس نے مروایا تھا، تو مجھے لگا کہ میں اس بات کو نہیں بھولنا چاہتا۔ میں نے وہ نشانیاں تمہارے لیے چھوڑی تاکہ تم مجھے یاد کروا دو سب۔ آپ نے مجھے صرف اس لیے باندھے رکھا تاکہ میں آریانہ کے قتل کا معمہ حل کر سکوں۔ آپ نے یہ میرے لیے نہیں کیا، آپ نے پھر خود کو چنا۔ آپ خود غرض ہیں وان فاتح۔ میں غلط تھا۔ انسان کو بعض دفعہ خود اپنے آپ کو سمجھنے میں زمانہ بیت جاتا ہے، وہ نہیں جان پاتا کہ اس کا دل کیا چاہتا ہے۔ میں نے خود کو کہا تھا کہ میں صرف آریانہ کے لیے تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔ لیکن دل چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور تالیہ کے دل کا کیا؟ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے لیے کام کرنے کی وجہ سے میری ساری زندگی داؤ پر لگ گئی، میں پبلک فگر بن گئی، میرے خلاف انکوائریز کھل گئیں، اور اب آپ کی وجہ سے میں ایک قاتل کے طور پر جانی جا رہی ہوں۔ آپ کے سارے فیصلے غلط تھے وان فاتح۔ آپ کے فیصلوں کی سزا میں نے بھگتی ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ آپ کو چنا اور آپ نے خود کو۔ کیا تم مجھے ایک دفعہ موقع دے سکتی ہو کہ میں تمہیں چنوں؟ وہ اسے دیکھ کر سنجیدگی سے بولا تو یکدم وقت ٹھہر گیا۔ وہ سانس روک کے اسے دیکھے گئی۔ شاید اوپر بکھرے تاروں نے بھی دم سادھ لیا تھا۔ آپ مجھے چنیں گے؟ اسے یقین نہیں آیا۔ دل چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ میری زندگی میں اس وقت تم سے زیادہ اہم کوئی بھی نہیں ہے۔ تم میری وجہ سے اس سب میں پھنسی ہو، مجھے خود کو اس میں سے نکالنے دو۔ میں آپ کے لیے اہم ہوں۔ وہ پھر سے تلخی سے ہنسی۔ سارا فسو ٹوٹ گیا، اس کو جیسے بے یقینی سی تھی۔ وہ بھلا فاتح کے لیے اہم کیسے ہو سکتی تھی؟ ہم نے ایک زمانہ ساتھ گزارا ہے تالیہ۔ میں مانتا ہوں میرے فیصلے غلط تھے، مگر میں تمہیں اس قدیم دنیا سے نکال کر واپس یہاں لانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم ایک نئی زندگی شروع کرو، جرائم اور دھوکہ دہی سے پاک زندگی، اور اس زندگی میں وان فاتح کو کبھی تالیہ یاد نہ رہے، ہے نا؟ آپ اپنے فیصلوں کی جتنی صفائیاں دے لیں، آخر میں سچ یہی ہے کہ آپ نے تالیہ کو بھول جانا مناسب سمجھا، مگر پھر میری اپنی یادداشت واپس لانے کے لیے اسے اپنے سے جوڑے رکھا۔ اب آپ کو سب یاد آ گیا ہے، اب آپ کو میری ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے تم خود بھی کسی چیری بلاسم کی طرح ہو۔ وہ اس کے کان میں اٹکے پھول کو دیکھ کر بولا۔ وہ نقلی تھا مگر اصلی کا گمان ہوتا تھا، اور چیری بلاسم نازک ہوتے ہیں، وہ تنہا سروائیو نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہ جلدی مر جاتے ہیں، انہیں جلدی مر جانا چاہیے۔ وہ تلخی سے بولی تھی۔ تم ایک دفعہ مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو، میں تمہیں گنے نہیں دوں گا تالیہ۔ آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا کروں؟ فاتح نے گہری سانس لی۔ کنویں کا پانی اور اس میں گرے لاتعداد سکے دم سادھے سننے لگے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو، تمہیں میری ضرورت ہے اور مجھے تمہاری۔ آپ چاہتے ہیں میں خود کو پولیس کے حوالے کر دوں؟ اس نے ملامتی نظروں سے فاتح کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے وان فاتح، آپ بیچ راستے کے چھوڑ دینے والوں میں سے ہیں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اس جنگل سے تمہیں نکالوں گا، کیا میں نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا؟ میں نے کہا تھا تمہیں جدید ملاقہ میں واپس لاؤں گا، وقت کے قید سے نکال کے، کیا میں نے وہ وعدہ توڑا تھا؟ مجھے وعدے نبھانے آتے ہیں تالیہ، اور آپ کے وعدوں کی قیمت میں نے چکائی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ وان فاتح کے کاندھے ڈھیلے پڑ گئے۔
وہ دکھ سے اسے دیکھنے لگا۔ تم مجھے ملنے آ گئی تو مجھے لگا تم میری بات مان لو گی۔ میں کسی اور شے کے لیے آئی تھی۔ وہ منڈیر کنارے بیٹھا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا سفید لباس چمک رہا تھا، اندھیرے میں کفن کی مانند۔ کس لیے؟ وہ چونکا۔ میں آپ کو خدا حافظ کہنے آئی تھی، ہم آج کے بعد کبھی نہیں ملیں گے۔ فاتح کے ابرو پریشانی سے اکٹھے ہوئے۔ وہ دھیرے سے اٹھا۔ کیونکہ میں اب تھک چکی ہوں۔ میں دولت اور اس کے آدمیوں سے اب نہیں لڑ سکتی۔ تالیہ کی ہمت ٹوٹ چکی ہے۔ تم کیا کرو گی؟ مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ میرے سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ میں ملک نہیں چھوڑ سکتی۔ داتن مجھ سے الگ ہو گئی۔ میں ایک مفرور مجرم بن کر رہ گئی ہوں۔ میرا گھر، میرا بینک بیلنس، بینک اکاؤنٹس سب مجھ سے چھن گیا ہے۔ اور وان فاتح؟ تالیہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکی۔ آپ کو تو میں نے عرصہ ہوا کھو دیا۔ تالیہ، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ تم نے سفید کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ اسے ایک دم عجیب سا احساس ہوا، جیسے کچھ غلط تھا۔ یہ آخری ملاقات تھی اور لوگ الوداع کہتے ہوئے سفید ہی پہنتے ہیں، یا پھر کیا وہ سیاہ پہنتے ہیں؟ آج کل مجھے چیزیں ٹھیک سے یاد نہیں رہتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ قدم قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ آپ مجھے میری چوائسز کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم کیا کرنے کا سوچ رہی ہو؟ وہ واقعی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ میرے اندر کلر انسٹنکٹ نہیں ہے، کسی کے دل پر پیر رکھ کر فیصلے کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، مگر اب میں یہ کر سکتی ہوں۔ وہ چوکھٹ تک پہنچ چکی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، تالیہ مڑی اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ دوسرا احاطہ سنسان پڑا تھا۔ وہ کہیں نہیں تھی، مگر اس کا آخری چہرہ فاتح کے ذہن کے پردے پر نقش ہو چکا تھا۔ بھیگی سیاہ آنکھیں، آدھے بندھے چھوٹے سیاہ بال، کان پر لگا پھول۔ کیا اس کے انداز میں کیا تھا ایسا جو ڈسٹرب کر رہا تھا؟ تالیہ واپس آئی تو اپنے آنسو خشک کر چکی تھی۔ ذوالکفلی واپس آ چکا تھا۔ اس وقت وہ دیوان خانے میں بیٹھا کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اسے تیزی سے راہداری سے گزرتے دیکھ کر ٹھٹکا تالیہ، مگر وہ سنے بغیر سیدھی نیچے آئی۔ اس کے چھوٹے سے کمرے میں چائے کا سامان رکھا تھا۔ تالیہ نے آنکھیں دوبارہ رگڑیں، کیٹل میں پانی گرم کرنے رکھا، پھر اسٹول کے پلو سے بندھی گرہ کھولی، اس میں سے ایک پوڑی نکالی جس کے اندر پسا ہوا جامنی صفوف نظر آتا تھا۔ اس کی کوئی خوشبو نہیں تھی، اس کا کوئی ذائقہ نہیں تھا، اور دیکھنے میں وہ بے ضرر سا پاؤڈر لگتا تھا۔ کیا سارے راستے بند ہو چکے تھے؟ کیا یہی راستہ تھا سارے مسئلے حل ختم کرنے کا؟ ہاں۔ اس نے لب بھینچے اور بہت سے دلوں پر پیر رکھ کر صفوف پیالی میں ڈالا، پھر گرم پانی اس میں انڈیلنے لگی۔ آنکھیں ایک دفعہ پھر بھیگنے لگیں۔ فاتح کتنی دیر اسی احاطے کی چوکھٹ پر کھڑا رہا۔ اس کی ابرو فکر مندی سے بھیجے ہوئے تھے اور آنکھوں میں پریشانی تھی۔ وہ جیسے ہی گئی تھی، فاتح کو اس کی فکر شروع ہو گئی تھی۔ بالآخر وہ وہاں سے نکلا اور کار کو بے مقصد سڑک پر ڈال دیا۔ ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بار بار اپنا فون دیکھتا تھا۔ ایڈم کو کال ملائے یا نہیں، کسی سے پوچھے تالیہ کے بارے میں۔ اس کی فکر مندی اب شدید پریشانی میں بدل رہی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ اسے نہ جانے کیوں محسوس ہونے لگا کہ وہ خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ شدید مایوسی میں انسان سے کچھ بعید نہیں ہوتا، وہ کب کیا کر ڈالے۔ بالآخر اس نے ایڈم کو کال ملائی۔ کار فون کے اسپیکر پر اس کا ہیلو گونجا تو فاتح نے اسٹیئرنگ وہیل گھماتے ہوئے پریشانی سے پوچھا، ایڈم، تالیہ کہاں ہے؟ کیا وہ ملنے نہیں آئی؟ آئی تھی، مگر وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ایڈم چپ ہو گیا۔ وہ خوفزدہ ہیں۔ نہیں ایڈم، کچھ غلط ہے۔ کیا تم اس سے ابھی رابطہ کر سکتے ہو؟ میں کوشش کر سکتا ہوں، مگر اس نے تمہیں کیا کام کہا تھا؟ یکدم اسے یاد آیا، وہ ان کا ذاتی کام تھا، اور اگر میں نے آپ کو بتایا تو وہ برا مانیں گی۔ ایڈم، اس نے کیا کام کہا تھا؟ وہ درستی سے زور دے کر بولا۔ ایڈم تذبذب سے چپ ہو گیا۔ فاتح نے تیسری دفعہ بات دہرائی اور ایڈم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا سچ بولے یا جھوٹ۔ وہ چند مخصوص جڑی بوٹیوں کی تلاش میں تھیں جن سے وہ لیانا صابری کے لیے دوائی بنا سکتی ہیں۔ کیسی جڑی بوٹیاں؟ اس نے بریک پر پاؤں رکھا اور کار کو سڑک کنارے روک لیا۔ انہوں نے کہا ان کے پاس کوئی نسخہ ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کس قسم کی جڑی بوٹیاں تھیں وہ
وہ زہریلی تھیں، مگر بہت سی دوائیاں زہریلی بوٹیوں سے بھی بنتی ہیں اور ڈیم اٹ ایڈم، اس نے جھڑک کر اسے خاموش کرایا۔ وہ کہاں ہے؟ ذوالکفلی کے گھر میں، پلیز وہاں مت جائیے گا، اگر آپ وہاں گئے تو وہ مجھ پر خفا ہوں گی کہ… مگر فاتح نے سنے بغیر فون بند کیا اور تیزی سے کار اسٹارٹ کی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ ایکسیلیٹر پر زور سے پیر رکھا، اس نے کار کو دوبارہ سڑک پر ڈال دیا۔ وقت کم تھا، سارے کھیل وقت کے ہی تو تھے۔ ذوالکفلی کا دروازہ اس نے جتنی زور سے پیٹا تھا، بوڑھا جادوگر پریشانی سے باہر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ ٹھٹکا، وان فاتح، تالیہ کہاں ہے؟ اس کے چہرے سے شدید اضطراب جھلک رہا تھا اور اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ مزاحمت نہیں کر سکا۔ راستہ چھوڑ دیا، راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نیچے گئی ہے، ابھی کچھ دیر کے لیے اوپر آئی تھی، میرے پاس بیٹھی تھی، مگر وہ پریشان لگ رہی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ فاتح نے جواب نہیں دیا، بس ہاتھ سے اشارہ کیا تو ذوالکفلی آگے آیا اور جھک کر ٹریپ ڈور کھولا۔ نیچے موجود کتابوں کا مقبرہ نیم روشن تھا۔ وان فاتح تیزی سے زینے اترتے نیچے آیا تو دیکھا وہاں ایک کونے میں ڈھیروں موم بتیاں جلی تھیں۔ قدیم کتابوں کے ریک قطار در قطار رکھے تھے اور دور سامنے ایک دیوار کے ساتھ تالیہ زمین پر اکڑوں بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گھڑی تھی جس کی ٹک ٹک وہ سن رہی تھی، جیسے لمحہ لمحہ گن رہی ہو، جیسے انتظار کر رہی ہو۔ اس کا چہرہ اداس تھا، بے رونق اور مرجھایا ہوا۔ تالیہ، وہ پھولے تنفس کے ساتھ کہتا سامنے آیا تو وہ چونکی۔ اسے دیکھ کر ابرو حیرت سے اٹھائے، وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ پریشانی سے کہتی اٹھی، پھر فاتح کے عقب میں آتے ذوالکفلی کو دیکھا جو متعجب نظر آتا تھا۔ تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، مگر تم اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہو؟ وہ اس کے سامنے آ رکا اور غصے سے بولا۔ تالیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کو کس نے؟ مجھے ایڈم نے کہا ہے کہ اس نے تمہیں زہریلی جڑی بوٹیاں لا کر دی ہیں۔ کیا؟ میں نے اسے منع کیا تھا۔ ذوالکفلی تیزی سے آگے آیا اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تالیہ نے لب کاٹے، وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرے پاس اس زندگی میں کوئی امید نہیں بچی، آئی ایم سوری۔ فاتح کے دل کو دھکا لگا، اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ مجھے وہ زہر دو جو تم نے بنایا ہے۔ اس نے ہتھیلی سامنے کی، مگر یہ الفاظ کہتے ہوئے بھی اس کو اندازہ تھا کہ اب دیر ہو چکی ہے۔ تالیہ نے بے بسی سے شانے اچکا دیے، آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ کچھ بول نہیں سکا، دونوں ہاتھ ڈھیلے کر کے پہلو میں جا گرے۔ ذوالکفلی البتہ تیزی سے آگے آیا اور اس کو کوہنی سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کون سا زہر کھایا ہے تم نے؟ ہاں بتاؤ، مجھے بتاؤ، میرے پاس اس کا تریاق ہوگا، وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ تالیہ نظریں جھکائے کھڑی، لب کاٹتی رہی، وہ کچھ نہیں بولی۔ فاتح کی نظریں اس کی آنکھوں پر تھیں اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ ٹک ٹک ٹک۔ تالیہ، میں پوچھ رہا ہوں تم نے کون سا زہر کھایا ہے؟ ہر زہر کا تریاق ہے، ذوالکفلی نے چلا کر پوچھا تھا۔ تالیہ مراد نے سر جھکائے گہری سانس لی، پھر اس نے آنکھیں رگڑیں اور پلکیں اٹھائیں۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، ان میں ایک مخصوص چمک تھی۔ کس نے کہا کہ زہر تالیہ نے کھایا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ذوالکفلی ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا اور پھر بے اختیار پیچھے ہٹا۔ زہر میری کافی میں نہیں تھا، شکار باز، زہر تمہاری کافی میں تھا جو ابھی تم نے میرے ساتھ پی تھی، وہ تلخی سے مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ذوالکفلی سکتے میں تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وان فاتح نے البتہ کرا کر آنکھیں بند کیں۔ ایڈم تالیہ کو جانتا تھا، صرف ایڈم اسے اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا تالیہ مراد کبھی اپنی جان نہیں لے گی۔ جانتے ہو سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ کسی کون مین کو کون کرنا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹتے کہتے ہوئے دھیرے دھیرے چلنے لگی۔ تم نے میرے باپ کو اپنے جیسا جادوگر بنایا تھا، تم نے ہم سب کی زندگیاں برباد کی تھیں، تمہاری وجہ سے ہم وقت کے چکر میں پھنسے تھے۔ مجھے تم پر رحم نہیں آتا ذوالکفلی، میں تمہارے پاس پناہ کے لیے نہیں آئی تھی، میں تمہیں کون کرنے آئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے گرد دائرے میں ٹہل رہی تھی۔ تمہارے پاس کچھ ہے جو مجھے چاہیے، مگر میں وہ تم سے کیسے لوں؟ اس کے لیے مجھے تمہیں یہ یقین دلانا تھا کہ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں۔
تمہارے پاس مجھے اپنے ہاں ٹھہرانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ تمہارے پاس ایک کتب خانہ ہے۔ پاپا نے مجھے بتایا تھا کہ ہر شکار باز کے پاس ہوتا ہے۔ تم نے مجھے بالکل وہیں ٹھہرایا جہاں میں ٹھہرنا چاہتی تھی، اور ایڈم نے میری مدد کی ایسا زہر تیار کرنے میں جس کو کھانے کے بعد تمہیں تب علم ہوگا جب دیر ہو چکی ہوگی۔ اور اس وحشت ناک لمحے میں ذوالکفلی نے اپنے ہاتھوں کی پشت کو دیکھا۔ اس کے ناخن ہلکے ہلکے نیلے پڑنے لگے۔ اس نے بے یقینی سے تالیہ کو دیکھا۔ کون سا زہر تھا وہ خرایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اس کا تریاق تمہارے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، اور میں نے تمہارے گھر میں کہیں چھپایا ہے۔ وہ اس کے مقابل کھڑی کہہ رہی تھی، تالیہ تم کیا کر رہی ہو؟ فاتح نے پریشانی سے اسے ٹوکا، مگر بولنے کی باری اب شہزادی کی تھی۔ میں کوئی چیری بلاسم نہیں ہوں جو ذرا سی ہوا سے گر جائے گا۔ میں ملاکا کی شہزادی تاشا بنت مراد ہوں۔ میں اپنی اس زندگی کو ختم کر کے واپس اپنی اصل زندگی میں جا رہی ہوں۔ پھر اس نے نظروں کا رخ ذوالکفلی کی طرف موڑا اور ہتھیلی پھیلائی۔ تم مجھے وقت کی چابی دے دو تو میں تمہیں تریاق دے دوں گی۔ تم میرے ساتھ یہ کرو گی؟ میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ ذوالکفلی نے کراہ کر آنکھیں بند کی، اور پھر جب ان کو کھولا تو ان میں بے بسی بھرا غصہ تھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم نے مجھے زہر نہیں دیا۔ مگر اس کا لہجہ شکستہ تھا۔ تالیہ نے مسکرا کر کاندھے اچکائے۔ اور اگر میں سچ بول رہی ہوں تب تمہارے پاس سانس لینے کا وقت ہے کیا؟ اس کی ہتھیلی اب تک پھیلی تھی اور آنکھیں ذوالکفلی پر جمی تھیں، جس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی، ہونٹ جامنی ہو رہے تھے۔ تالیہ یہ مت کرو، فاتح آہستہ سے بولا۔ وہ افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر آج تالیہ کو کسی کی نہیں سننی تھی۔ چابی، وہ چابی جو تم نے میرے ہیئر پین سے بنائی تھی، اور اس دفعہ بوتل کا پانی تم خود پیو گے کیونکہ ہم میں سے کوئی یادداشت نہیں کھونا چاہتا۔ اس نے زور دے کر دہرایا تو ذوالکفلی الٹے قدموں مڑا اور زینے کی طرف لپکا۔ میں نے وہ سب تمہیں واپس لانے کے لیے کیا تھا، اور تم، وہ صدمے اور پریشانی سے کہتا قریب آیا، تم اس قید میں پھر واپس جانا چاہتی ہو؟ تالیہ نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کی دنیا نے میرے اوپر زندگی تنگ کر دی ہے۔ آپ کو آپ کی دنیا مبارک ہو۔ مجھے میرے باپا کے پاس جانا ہے۔ مگر فاتح نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ تم واپس نہیں جا سکتی۔ تم ہماری ریاضت کو ضائع نہیں کر سکتی۔ آپ نے مجھے بھول جانے کا انتخاب کیا تھا، میں آپ کو بھول جانے کا انتخاب کر رہی ہوں۔ تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ جب میں کچھ دن پہلے داتن سے ملی اور اس سے پوچھا کہ اس کے پاس کینسر کی دوا کی بوتل کیوں ہے تو جانتے ہو اس نے مجھے کیا کہا؟ وہ تکلیف سے بتا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کا منظر بدلنے لگا۔ وہ جھونپڑے میں داتن کے سامنے بیٹھی تھی۔ دیوار پر چیری بلاسم کے گرتے پھولوں کا عکس ہنوز چل رہا تھا۔ کیا تم سچ جاننا چاہتی ہو؟ تاؤ سوشی رول کو ٹک ٹک کاٹ رہا تھا اور داتن کہہ رہی تھی، میں سچ جانتی ہوں، تمہیں کینسر ہے اور تم نے اسے مجھ سے چھپایا ہے۔ اس تصویر میں تمہاری دوا کی بوتل، یہ بوتل میری نہیں ہے تالیہ، داتن دکھ سے بولی اور وہ ٹھہر گئی۔ اس تصویر میں ایک تیسرا شخص بھی ہے جسے تم ہمیشہ نظر انداز کر جاتی ہو۔ یہ دوا ایڈم کی ہے۔ ایڈم بیمار ہے، میں نہیں۔ دیوار پر گرتے پھول جیسے فضا میں ٹھہر گئے۔ ہم دونوں اس وقت تمہیں اس لیے نہیں تلاش کر سکے تھے کیونکہ میں ایڈم کی بیماری کے علاج میں الجھی تھی۔ اس نے صرف مجھے بتایا تھا، وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایڈم کو کیا ہوا ہے؟ وہ جب سے وقت میں سفر کر کے واپس آیا ہے اس کی طبیعت دھیرے دھیرے خراب ہونے لگی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر کے کام میں جتا رہا۔ میں زبردستی اسے چیک اپ کے لیے لے گئی تو اس کا کینسر ڈائگنوز ہوا، لیکن یہ کینسر نہیں تھا۔ یہ کوئی ایسی بیماری تھی جو بظاہر کینسر کی طرح لگتی تھی اور اسے اندر سے کھا رہی تھی، مگر ڈاکٹر اسے سمجھنے سے قاصر تھے۔ پھر ایڈم اپنی کتابوں کی طرف پلٹا۔ اس نے مختلف جڑی بوٹیوں کے ساتھ کینسر کی کچھ دوائیں ملا کر اپنا علاج کرنے کی کوشش کی۔ 2 ماہ وہ اپنی بنائی ہوئی دوا کھاتا رہا، مگر اسے فرق نہیں آیا۔ پھر وہ اپنی کتاب میں لگ گیا اور اس نے خود کو موت کے خوف سے بے نیاز کر لیا۔ لیکن میں اس بیماری کو جاننے کے لیے بومپورو کی کتابوں کو کھنگالنے لگی۔ وقت کا چکر، یہ اسے وقت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تالیہ نے کراہ کر آنکھیں بند کی۔ ہاں، اور مجھے یہی سمجھ آیا کہ وقت کا سفر انسانی جسم کو شدید تکلیف سے گزارتا ہے
اور اس تکلیف کو زائل کرنے کے لیے بوتل کا وہ پانی پینا پڑتا ہے جس کو پی کر ہی چابی ملتی ہے۔ وہ پانی دراصل اس مرض سے مدافعت کی دوا تھی۔ یادداشت کا کھو دینا اس دوا کا ایک سائیڈ ایفیکٹ تھا۔ تم نے وہ دوا پی تھی، فاتح نے پی تھی، ایڈم نے نہیں پی تھی۔ اسی لیے اس کا جسم اس چکر سے نکلنے کے بعد اس کے اثرات کو برداشت نہیں کر پایا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف شکار باز کے پاس ہوتا ہے۔ میرے پاس ایسی کتابیں نہیں ہیں جو ذوالکفلی کے پاس ہوں گی۔ اگر تم مجھ سے پوچھو تو ذوالکفلی نے کبھی بدلے میں کچھ مانگے بنا کوئی کام نہیں کیا۔ وہ مجھے نہیں بتائے گا۔ مجھے اس کے کتب خانے تک رسائی چاہیے۔ چینج آف پلان، مجھے ملاقہ جانا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اسی لیے ملاقہ آئی تھی ایڈم کے لیے، مگر نیم اندھیری کتب خانے میں کھڑی تالیہ نے ارد گرد کتابوں کو دیکھا اور زخمی سا مسکرائی۔ مگر ان کتابوں سے معلوم ہوا کہ اس بیماری کا تریاق ذوالکفلی کے پاس نہیں ہے۔ اس بیماری سے وقت کا صرف ایک مسافر کو آج تک شفا ملی ہے، اور جانتے ہو اس کا تریاق کس شکار باز نے بنایا تھا؟ مراد راجہ نے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اسے تالیہ کا پلان سمجھ آنے لگا۔ تم وقت میں واپس جانا چاہتی ہو اپنے باپ سے ایڈم کے لیے دوا لینے؟ ہاں، باپا کو نہیں معلوم کہ ایڈم بھی ہمارے ساتھ آیا تھا۔ مجھے ان کی وہ افسوسناک نظریں یاد ہیں جس سے انہوں نے ایڈم کو ہمارے ساتھ واپس جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی لیے ان کو معلوم تھا کہ میں واپس آؤں گی۔ وہ رکی اور تصحیح کی۔ ہم واپس جائیں گے۔ وہ کونے میں لگے ایک بک ریک تک گئی اور پھر اسے دھکیلنے لگی۔ جیسے جیسے ریک ہٹتا گیا ایک دروازہ سامنے آ گیا، بھوری لکڑی کا دروازہ جس کے اوپر لگا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ تالیہ نے دروازہ دھکیل دیا، وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک راہداری بنی تھی، طویل راہداری جس کے اندر مشلیں روشن تھیں۔ زیادہ سا اندھیرا بھی تھا اور سامنے کوئی کھڑا تھا، بے چینی سے بار بار گھڑی دیکھتا۔ اسے دیکھ کر فاتح نے گہری سانس خارج کی۔ تم دونوں اس کام میں شریک تھے؟ ایڈم بن محمد نے ہلکے سے کاندھے اچکا دیے۔ وہ کرتے اور پاجامے میں ملبوس تھا اور سر پر ٹوپی تھی۔ اس کے کاندھے پر ایک سفری بیگ بھی تھا۔ وہ وہاں کھڑا ساری باتیں سن چکا تھا، جانے وہ کب سے وہاں موجود تھا۔ میں اکیلی جانا چاہتی تھی، مگر ایڈم جب صبح مجھے جڑی بوٹیاں دینے آیا تو چند قدم دور جانے کے بعد مجھے خیال آیا داتن واقعی کیٹو کر رہی تھی جس سے اس کے بال جھڑ رہے تھے، اور چیتالیہ میری دوا لینے کے لیے کچھ کرنے جا رہی ہیں۔ اسی لیے میں الٹے قدموں واپس آیا اور انہوں نے مجھے سب بتا دیا۔ اب ہم دونوں واپس جا رہے ہیں۔ ان قاتلانہ حملوں نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا۔ فاتح نے افسوس سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عرصے سے اسے اداس اور مضمحل نظر آتا تھا، مگر وہ اداس اور مضمحل نہیں تھا، وہ بیمار تھا۔ سوری سر، مگر ہم واپس جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے وقت کا دوسرا دروازہ بھی ڈھونڈ لیا ہے۔ تالیہ اس کے برابر میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ وان فاتح اکیلا رہ گیا۔ تو یہ طے ہے کہ تم دونوں اپنے خفیہ منصوبوں میں مجھے کبھی شامل نہیں کر سکتے۔ اسے افسوس ہوا تھا۔ آپ ہمیں بھول چکے تھے سر۔ ہم نے آپ کو واپس لانے کی بہت کوشش کی، مگر آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے جب ہمیں آپ کی ضرورت تھی۔ اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، ہم اپنے پروں پر اڑنا سیکھ چکے ہیں۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی طرح کے تاثرات تھے، بغاوت، ہر دھرمی، تنفر۔ میں نے تم لوگوں کو واپس لانے کے لیے وہ سب کیا، اور ہم ہمیشہ کے لیے واپس نہیں جا رہے۔ میرا علاج ہو جائے تو ہم واپس آ جائیں گے، اور ہم بنگارا ملایو کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ ذوالکفلی نے غلط کہا تھا کہ وہ کتاب مراد راجہ نے مکمل کروائی تھی۔ مجھے یقین ہے اسے ایڈم ہی مکمل کرے گا، اور تم دونوں کو لگتا ہے مراد راجہ تمہیں واپس آنے دے گا؟ وہ تلخی سے بولا۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، وہ سپاٹ انداز میں بولی۔ زینے اترنے کی آواز آئی تو فاتح نے پلٹ کر دیکھا۔ ذوالکفلی سفید چہرے کے ساتھ تیزی سے چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بوتل تھی جو خالی تھی۔ اس نے ابھی ابھی اس کا پانی پی لیا تھا اور چابی نکال لی تھی۔ کھلے دروازے کو دیکھ کر وہ چونکا، پھر گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں پناہ دینے کی غلطی کی، تم نے مجھے ہی دھوکہ دے ڈالا، وہ تلخی سے کہتے ہوئے قریب آیا۔ مجھے یہ سب سکھانے والا استاد بہترین تھا۔ شہزادی نے مسکرا کر کاندھے اچکائے اور ہتھیلی پھیلا دی۔ پہلے تریاق، پہلے چابی، وہ غرائی۔ ذوالکفلی چند لمحے بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ چابی ہاتھ میں دبوچی ہوئی تھی۔ پھر اس نے فاتح کو دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔
چابی مت دینا ذوالکفلی، مجھے یقین ہے اس نے تمہیں زہر نہیں دیا، یہ دونوں تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ تنبیہ کر رہا تھا۔ ذوالکفلی نے لب کاٹتے ہوئے واپس ان دونوں کو دیکھا جو برابر کھڑے اس پر چپتی ہوئی نظریں جمائے ہوئے تھے، جیسے اسے چیلنج کر رہے ہوں۔ پھر اس نے اپنے ناخن دیکھے، وہ مزید نیلے پڑتے جا رہے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور چابی تالیہ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ تم وقت کے ساتھ خطرناک کھیل کھیل رہی ہو پتری تالیہ، تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، دیکھیں گے، وہ جتا کر بولی اور راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ سامنے دوسرے سرے پر ایک قدیم دروازہ نظر آ رہا تھا۔ میرا تریاق، وہ چیخا۔ شہزادی نے جواب نہیں دیا، البتہ ایڈم نے مڑتے مڑتے کہا، بے فکر رہو، جو بے ذائقہ صفوف ہم نے بنایا تھا وہ زہر نہیں تھا۔ تمہیں کسی تریاق کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری یہ علامت قے اور پانی پینے سے صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ ذوالکفلی نے زور سے زمین پر پیر مارا اور پھر فاتح کو دیکھا جو اسے افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ تم اب ان سے چابی نہیں لے سکتے، جبراً یا چوری کر کے اس چابی کو واپس نہیں لیا جا سکتا۔ تم اس قدم کی قیمت چکاؤ گی تالیہ۔ آخری فقرہ اس نے چلا کر ادا کیا تھا۔ وہ دونوں اب راہداری میں دور ہوتے جا رہے تھے۔ ذوالکفلی کو گردن پر دباؤ محسوس ہو رہا تھا، شاید اسے قے آنے والی تھی۔ وہ الٹے قدموں زینے کی طرف لپکا۔ تھینک یو ایڈم۔ وہ دوسرے سرے تک آئی اور اس دروازے تک رکی۔ وقت کا دروازہ ان کے سامنے تھا، بس تالے میں چابی گھمانے کی دیر تھی۔ پھر کسی احساس کے تحت مڑی تو لمحے بھر کو ساکت رہ گئی۔ فاتح ان کی طرف چلا آ رہا تھا۔ تالیہ مت جاؤ، وہ دکھ سے کہہ رہا تھا، تمہاری دنیا یہ ہے، وہ نہیں، مراد راجہ تمہیں کبھی واپس نہیں آنے دے گا۔ تالیہ نے ایک اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں فین گرل بن کر آپ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گئی ہوں، اب مجھے کسی کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ میں تمہیں بہت مشکل سے واپس لایا تھا تالیہ، میں تمہیں دوبارہ نہیں کھو سکتا۔ وہ زخمی لہجے میں کہہ رہا تھا، آپ نے مجھے کبھی نہیں چنا فاتح، آپ نے ہمیشہ خود کو چنا ہے، آپ کے سارے فیصلے خود غرض تھے۔ وہ کہہ کر مڑی اور تالے کو چھونا چاہا، مگر اسی لمحے وہ تیزی سے آگے آیا اور ان دونوں کے درمیان سے گزر کر اس نے تالے کو پکڑا۔ ایڈم اور تالیہ بے اختیار پیچھے ہٹے۔ فاتح نے ہتھیلی بڑھائی تو لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس نے خود کو چابی فاتح کی ہتھیلی پر رکھتے دیکھا۔ تم مجھ پر گیو اپ کر سکتی ہو، میں تم پر گیو اپ نہیں کر سکتا، سوری تالیہ، مگر میں تمہیں اس سونے کے جہنم میں اکیلے نہیں جانے دے سکتا۔ وہ شدید تکلیف سے یہ الفاظ کہتا چابی تالے میں گھما رہا تھا۔ ایڈم کے لب بے یقین سے کھل گئے اور تالیہ پلک تک نہ جھپک سکی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تالا کھول کر اس نے دروازہ دھکیلا تو سامنے راہداری میں پانی پڑا تھا۔ وہاں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، دو دریا اس کے سامنے تھے۔ وہ اس کی طرف گھوما اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں تمہارا چناؤ کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ خود سب سے آگے بڑھا، جیسے وہ ہمیشہ بڑھتا تھا، سب سے آگے راستہ دکھاتے ہوئے، اور وہ دونوں کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے آتے تھے۔ آپ نہیں جا سکتے، آپ کے پاس پیچھے ایک زندگی ہے، شاندار مستقبل ہے، آپ وہ سب نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ حواس باختہ سی اس کے پیچھے آئی۔ آپ پلیز واپس جائیے۔ ایڈم بھی پریشانی سے اسے پکار رہا تھا، مگر وہ تینوں دہلیز پار کر چکے تھے۔ جب تک ایڈم نے مڑ کر دیکھا، وقت کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ ماضی اور مستقبل کے دریا کے دہانے پر کھڑے تھے۔ آپ نے یہ کیوں کیا؟ وہ بے یقینی سے اسے آگے چلتا دیکھ رہی تھی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں وقت کے قید سے نکال کر لاؤں گا، اور وعدے کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ وہ آگے چلتا جا رہا تھا، ان دونوں کو اب آگے ہی جانا تھا، پیچھے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ فاتح نے درمیان میں رک کر ایک مشعل دیوار سے نکالی اور اسے فضا میں بلند کیے آگے راستہ دکھاتا چلتا گیا۔ پانی کی بوندیں مسلسل ان پر گرتی رہیں، وہ بھیگتے رہے۔ آخری سرے پر ایک بڑا سا لکڑی کا دروازہ تھا، اس پر بھی اسی طرح زنجیریں اور تالا بندھا تھا۔ وان فاتح اس کے قریب پہنچا تو وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور ایک دم آگے آئی، ایسے کہ دروازے اور فاتح کے درمیان حائل ہو گئی۔ وہ ٹھہر گیا۔ آپ واپس چلے جائیے، وہ بھیگی آنکھوں سے دیکھ کر بولی۔ آپ کے پاس آپ کی دنیا میں کھونے کو بہت کچھ ہے فاتح۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کے گیلے بال ماتھے پر آگے کو گر رہے تھے۔ میرے پاس وہاں کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ غلط، آپ وزیر اعظم بننے جا رہے تھے۔
وہ بے چین اور تکلیف اس سے کہہ رہی تھی۔ جانتی ہو میں نے وقت کے تینوں سوال کیسے حل کیے؟ جب ملاقہ آنے سے پہلے میں ایک تحریر اپنی اسٹڈی میں لکھ کر رکھایا تھا۔ کیسی تحریر؟ میں نے جان لیا تھا کہ اس کو لکھنے کا بہترین وقت ابھی ہے، اور میری زندگی کا اہم ترین شخص تم ہو، اور تمہیں بچانا میرے لیے سب سے اہم کام ہے۔ اسی لیے وقت نے مجھے میری یادداشتیں واپس کر دی تھیں۔ کیسی تحریر؟ کیا لکھا تھا آپ نے؟ میں نے BN کی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میں اب ملک کا وزیر اعظم نہیں بننے جا رہا۔ تالیہ کے اوپر جیسے ایک دم کسی نے گھڑوں پانی الٹ دیا۔ وہ گنگ رہ گئی۔ ایڈم بھی سختے میں آ گیا۔ مگر کیوں؟ اس آف شور کمپنی کی وجہ سے۔ وہ اسرا نے بنائی تھی۔ سر، آپ نے مسز اسرا کا نام کیوں نہیں لیا؟ آپ نے ان کاغذات کا الزام اپنے سر کیوں لیا جو بلینک تھے اور دھوکہ دہی سے سائن کروائے گئے تھے؟ ایڈم افسوس سے کہہ رہا تھا، اور وہ مارے صدمے کے مزید کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ وان فاتح زخمی سا مسکرایا، پھر سر اٹھا کر دیکھا۔ اوپر اندھیرا تھا اور بارش ہو رہی تھی، مگر یکا یک پانی کی گرتی بوندیں چیری بلاسم کے پھولوں میں تبدیل ہوتی گئیں۔ وہ سڑک کنارے بینچ پر بیٹھا تھا۔ سڑک اور گھاس پر گلابی پھولوں کی تہ بچھی تھی۔ سامنے چلتا بچہ گلابی کاٹن کینڈی کی اسٹک ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ اس کے پیروں سے سکے چھنکنے کی آواز آتی تھی۔ اسرا ساتھ آ کر بیٹھی۔ اس کی کافی ذرا سی چھلکی۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ فاتح نے فائل کھولی تو ایک دم ڈھیر سارے پھول اوپر سے آن گرے۔ سفید کاغذ گلابی پھولوں سے بھر گیا۔ اس نے ہاتھ سے پھول ایک طرف گرائے تھے تو نیچے سے کاغذ نظر آنے لگا۔ وہ بلینک نہیں تھا، اس پہ سیاہ چھپی ہوئی تحریر واضح تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ اسرا نے گہری سانس لی۔ کاش تم بغیر بحث کے اسے سائن کر دیتے، لیکن میں یہ ہماری فیملی کے لیے کر رہی ہوں۔ ہم اس رپورٹر کو ڈائریکٹ پے نہیں کر سکتے۔ فاتح، انکوائری شروع ہوئی تو اسکینڈل بن جائے گا۔ میں ایک آف شور کمپنی بنا رہی ہوں، اس کے اکاؤنٹ سے ہم اسے آف شور پے کر دیا کریں گے تاکہ وہ اپنا منہ بند کرے اور ہماری بیٹی کو ناجائز اولاد نہ کہا جا سکے۔ وہ کاغذ اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ ماتھے پر بل تھے۔ کوئی اور طریقہ نہیں ہے؟ ہم رسک نہیں لے سکتے، اور یہ صرف تھوڑے سے وقت کے لیے ہوگا۔ رپورٹر کا منہ بند ہو جائے گا تو ہم اس کو بند کر دیں گے۔ آف شور کمپنی بنانا غیر قانونی نہیں ہے، اسے چھپانا غیر قانونی ہے۔ جب الیکشن قریب آئیں گے اور اثاثے ظاہر کرنے ہوں گے تو ہم اس کو بند کر چکے ہوں گے۔ میرے پاسپورٹ کا آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے، ورنہ میں خود کھول لیتی۔ پلیز فاتح، سائن کر دو۔ چیری بلاسم بارش کی بوندوں میں بدل گئے۔ وہ تینوں نیم اندھیرے میں اس قدیم دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے بلینک ڈاکومنٹ پر دستخط نہیں کیے تھے۔ کمپنی ہم دونوں نے بنائی تھی، صرف آریانہ کو اسکینڈل بننے سے بچانے کے لیے۔ ہم سمجھے تھے کہ رپورٹر کو ایک ہی دفعہ پے کرنا ہوگا، مگر وہ بار بار بلیک میل کرنے لگا تو میں نے اسرا سے کہا کہ کمپنی بند کر دو، کیونکہ اثاثوں کی ڈکلیریشن کا وقت آ گیا تھا۔ میں رپورٹر کو اپنے ایک دوسرے اکاؤنٹ سے پیسے بھیجنے لگا۔ میں نے سمجھا تھا اسرا نے کمپنی بند کر دی ہوگی، مگر اس نے نہیں کی۔ وہ اسے استعمال کرتی رہی۔ میں اس کو بھول بھی چکا تھا، اسی لیے میں اس کو پہلی نظر میں نہیں پہچان سکا، مگر پھر مجھے یاد آ گیا تھا کمپنی رکھنا جرم نہیں ہے، اس کو چھپانا جرم ہے، اور میں اس جرم کا مرتکب ہوں۔ مجھے استعفیٰ دینا تھا، کیونکہ میں اپنے لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کر کے خود جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ لوگوں کو وضاحت دے دیتے، آپ بتا دیتے کہ آپ بلیک میل ہو رہے تھے اور میں نے کمپنی چھپائی۔ یہ جرم ہے۔ کیوں چھپائی؟ یہ غیر اہم ہے، اور یہ میری بیٹی کی یاد لوگوں کے ذہنوں میں داغدار کر دے گا۔ میں اسرا اور آریانہ کو کسی کو بھی ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا جو میں نے صوفیہ سے ڈیبیٹ کے وقت کیا تھا۔ میں نے بھی لا علمی میں اس بات کو ہلکا سمجھ کر ایک جرم کر ڈالا۔ میرے ضمیر پر اس کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ میں انتظار کرتا رہا کہ میرے خواب اور ضمیر کی جنگ میں کون جیتتا ہے، اور ضمیر جیت گیا۔ اگر میں خود سچ نہیں بول سکتا تو دوسروں کو سچائی کی تلقین کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ میں چاہتا تو جھوٹ بول دیتا، کیونکہ میرے سیکریٹری ہو یا وکیل،
سب خود سے فرض کر چکے تھے کہ مجھ سے بلینک ڈاکومنٹ پر سائن کروائے گئے ہوں گے، مگر وہ کاغذ بلینک نہیں تھے۔ میں واقعی چاہتا تھا کہ میرے ملک میں بہتری آئے، لیکن کبھی کبھی انسان کو خود کو اس بہتری کی مثال بننا ہوتا ہے۔ میں سچ بول کر، اپنے کیریئر اور خواب کی قربانی دے کر اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سچ دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ میں اپنی سچائی نہیں کھو سکتا تھا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ کاندھے اچکا کر تکلیف سے کہہ رہا تھا، مگر اس کے انداز میں بھی اطمینان تھا۔ وہ آگے بڑھا اور دروازہ کھولنے لگا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، دکھ ہے مگر افسوس نہیں۔ میں نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے اور اب اس نے زنجیر علیحدہ کی اور تالیہ کو دیکھا۔ اب میں تمہیں بچاؤں گا۔ وہ دروازہ کھول رہا تھا۔ باہر سے ڈھیر ساری روشنی اندر آئی۔ چند لمحے کے لیے تالیہ کی آنکھیں چندھیا گئیں، پھر اس نے چوکھٹ سے باہر قدم رکھا۔ سامنے زینے بنے تھے۔ وہ زینے قدم قدم چڑھنے لگی۔ اوپر سے روشنی آ رہی تھی اور وہ تینوں باہر نکلے تو خود کو سن باؤ وانگلی کے گھر کے صحن میں پایا۔ فضا زرد تھی، آسمان صاف تھا، سارے میں بارش کے بعد کی مٹی کی سوندھی سی مہک بسی تھی۔ کونے میں تازہ پانی کا کنواں، دوسری طرف وانگلی کا مجسمہ تھا۔ سرسبز پودے اس صحن میں لہلہا رہے تھے۔ قدیم زمانے کی خوشبو اس کے اندر تک اترتی چلی گئی۔ تالیہ نے آنکھیں بند کی اور سانس اندر کو کھینچی۔ وہ اپنی دنیا میں واپس آ چکی تھی۔ ہم جنگل میں کیوں نہیں ہیں؟ ایڈم نے تعجب سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کاندھے پہ رکھے بیگ میں جنگل کے مقابلے کے لیے بہت سا سامان لایا تھا، کیونکہ وقت کے دروازے مختلف جگہوں پر کھلتے ہیں۔ شاید ہم پچھلی دفعہ وانگلی کے گھر سے دروازے میں داخل ہوئے تھے اور جنگل میں باہر نکلے تھے، اس دفعہ ذوالکفلی کے گھر میں داخل ہوئے اور وانگلی کے گھر سے نکلے ہیں۔ وہ کہہ کر آگے بڑھی تو فاتح نے پکارا، اب تم کیا کرو گی؟ تالیہ اس کی طرف پلٹی۔ دھوپ اس کے عقب سے آ رہی تھی، اسی لیے فاتح کو اسے دیکھنے کے لیے ماتھے پر ہاتھ کا چھجا بنانا پڑا۔ میں ملاقہ پر حکومت کروں گی۔ اس نے اپنے سفید لباس میں کچھ چھپا کر رکھا ہوا تھا اور پھر اسے سر پر پہنا۔ فاتح نے آنکھیں چندھیا کر دیکھا، وہ ہیروں سے مزین نازک سا تاج تھا۔ پھر وہ مڑی اور آگے بڑھ کر گھر کا بیرونی دروازہ کھولا۔ باہر چند سپاہی کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر وہ سیدھے ہوئے۔ تم کب سے یہاں کھڑے ہو؟ شہزادی نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا۔ 4 دن سے شہزادی، جب سے آپ گئی تھیں۔ مراد راجہ نے حکم دیا تھا کہ ہم یہیں آپ کا انتظار کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج آپ واپس آ جائیں گی۔ سپاہی نے ادب سے اطلاع دی۔ تالیہ نے مڑ کر اسے دیکھا، جو برآمدے میں کھڑا سینے پر بازو لپیٹے تندہی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے ایڈم گھوم پھر کر گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ شہزادی مسکرائی۔ مجھے اب جانا چاہیے غلام فاتح، مجھے اپنی شادی کی تیاری کرنی ہے۔ فاتح کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم سلطان سے شادی نہیں کر سکتی؟ شہزادی نے ابرو اٹھائے۔ واچ می، اور پھر مڑ گئی۔ قطار صورت کھڑے سپاہی اعتراف میں ہٹتے گئے۔ تالیہ مراد ان کے درمیان سے گزرتی فخر سے سر اٹھائے قدم اٹھا رہی تھی۔ سورج تیز تھا اور دن کی روشنی میں وہ بنا کسی خوف کے اپنی شاہی سواری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے یہاں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہاں کی عوام چور یا قاتل کے طور پر نہیں جانتی تھی۔ وہ آزاد تھی۔ ایک اعلیٰ عہدیدار وردی میں ملبوس بگی کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ اس تک رکی اور تحکم سے بولی، میرے محل پہنچنے سے پہلے باپا کو اطلاع مل جانی چاہیے کہ میں آ گئی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ رکی، ابوالخیر سے کہو وہ رات کا کھانا میرے اور باپا کے ساتھ کھائے گا، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ حکم جاری کیا اور بگی میں سوار ہو گئی۔ سپاہی نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ گھوڑے بگی کو کھینچتے آگے بڑھنے لگے تھے۔ مجھے بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے۔ شاہی مورخ نے ایک معذرتی نظر اس پر ڈالی اور ان کے پیچھے لپکا۔ چوکھٹ پر کھڑے وان فاتح نے خاموشی سے ان دونوں کو جاتے دیکھا تھا۔ اب آپ کیا کریں گے ڈیڈ؟ عقب میں کھڑی آریانہ بولی تو اس نے گردن موڑی۔ وہ آنکھوں میں ڈھیر و سادگی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بغیر وہ دونوں کبھی واپس نہیں جا سکیں گے۔ وہ سنجیدگی سے زیر لب بولا۔ کھلے دروازے سے باہر کچے راستے پر شاہی سواری دھول اڑاتے ہوئے دور جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ مراد راجہ اپنے دیوان خانے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ جب چوکھٹ پر آہٹ ہوئی تو وہ رکا اور اس طرف گھوما۔ سامنے وہ کھڑی تھی، سیاہ بالوں والی،
سادہ سفید لباس پر تاج پہنے، وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مراد راجہ نے گہری سانس خارج کی۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی باپا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ مراد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتا تھا اسے اس کی یادداشتیں واپس مل گئی ہیں، اسے اس کا باپ یاد آ گیا ہے۔ کیا وہ دونوں بھی ساتھ آئے ہیں؟ وہ اس سے الگ ہوئی تو مراد نے اسے شانوں سے تھام کر پوچھا۔ تالیہ نے آنکھیں رگڑتے ہوئے اثبات میں گردن ہلائی۔ ہاں، مگر وہ واپس جانے کے لیے آئے ہیں تو چلے جائیں، مگر تم؟ اسے دھڑکا لگا۔ تالیہ کی آنکھوں میں تکلیف ابھری۔ میں جان گئی ہوں، وہ میری دنیا نہیں تھی۔ اس دنیا نے اور اس کے باسیوں نے آپ کی بیٹی کو بہت تکلیف دی ہے باپا۔ میں نے ان دونوں سے یہی کہا ہے کہ میں واپس چلی جاؤں گی، مگر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور تمکنے سے گردن اکڑائی۔ میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں ملاقہ پر حکومت کرنے آئی ہوں۔ بندھارا مراد راجہ جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب وہ اپنی بیٹی کو کبھی واپس نہیں جانے دے گا۔